بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو کہ پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات جیت لیے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہ کہیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ مشرق وسطی سے کہیں نہیں جا رہا، صدر جو بائیڈن۔ کئی ملکوں میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، شہزادہ محمد بن سلمان۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بن سکتے، سعودی عرب۔ سعودی عرب، مصر اور اسرائیل تنازعہ ختم۔ روس کا ایران کا دورہ ہم سب جانتے ہیں، امریکہ۔ سری لنکا میں کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ صدارتی بگی جو ٹاس کے ذریعے پاکستان سے جیتی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو کہ پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات جیت لیے ہیں۔ آخری خبریں آنے تک پاکستان تحریک انصاف نے 18 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 1 سیٹ حاصل کی ہے، جبکہ 1 سیٹ آزاد امیدوار کے حصے میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے تک 1-2 سیٹیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ اگر زیادہ سیٹیں آگے پیچھے ہوں گی تو پھر دوستو یہ الیکشن نہیں، سلیکشن ہوگی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کر ان لوگوں کو لائے ہیں تو ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ میری کوشش ہے کہ تعمیری تنقید کروں تاکہ ملبہ ان پر نہ گرے۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑائی کی ہے، نہ لڑائی چاہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں یکسانیت نہیں ہوگی تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی نہ کرنے دیں گے۔ اگر آئندہ حکومت ملی تو اس وقت حکومت لوں گا جب میرے پاس مکمل طاقت ہوگی۔ جب مکمل طاقت ہوگی تو ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ سب کا احتساب ہو۔ جو بھی شفاف مینڈیٹ لے کر آئے گا وہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ حالات اسی طرح رہے تو ہم سری لنکا بن جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو کیسے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو نہ ہٹایا تو مشکل ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس کو کہہ رہا تھا۔ عمران خان کو ہٹاؤ، سب لوگ تو میرے ماتحت ہے۔ اگر اس کی انکوائری ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا کردار تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں کمزور فوج افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن ممالک کی فوج کمزور تھی ان کا حال سب نے دیکھا۔ آج عوام اور فوج میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی فوج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ مضبوط فوج ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ صدر نے سائفر چیف جسٹس کو بھیجا، لیکن سائفر کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ایسے سائفر تو آتے ہی رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس سائفر کی انکوائری نہیں کی بلکہ الٹی مجھے دھمکی دی کہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کسی بڑے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ اگر آج ایسا ہوا تو آگے کوئی کسی کی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ملک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ ہم نے تمام فورم پر یہ معاملہ اٹھایا۔ ان لوگوں نے یہ معاملہ دبا دیا۔ برطانیہ میں بھاری اکثریت سے جیتنے والے بورس جانسن کو صرف جھوٹ بولنے پر فارغ کر دیا گیا، لیکن یہاں شہباز شریف اور بیٹے پر فرد جرم لگنے والی تھی تو انہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ قوم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے۔ معاملہ درست کرنے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے۔ تعمیری تنقید سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں، فائدہ ہوگا۔ صحافیوں کو تعمیری تنقید کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر تنقید ہی بند کر دیں گے تو کیا درست ہے کیا غلط ہے تو سوشل میڈیا کو آپ نہیں روک سکیں گے۔
پھر سوشل میڈیا پر گند اور غلیظ چیزیں آئیں گی۔ اس وقت پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے سنبھالا جائے۔ ماشاء اللہ کا وقت نکل چکا ہے، بس ہمیں اپنی جمہوریت مضبوط کرنا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے میڈیا کو کبھی پیسہ نہیں کھلایا، اس لیے میڈیا کبھی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا اور نہ کبھی میں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ نجم سیٹھی نے مجھ پر الزام لگایا تو میں عدالت گیا۔ جب اسی نجم سیٹھی نے نواز شریف پر الزام لگایا تھا تو اسے ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑی تھی۔ کبھی میڈیا پر ایسی بات نہ کریں جو ڈیفینڈ نہ کر سکیں۔ سینئر صحافی عمران ریاض سمجھتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کا ملک مشرق وسطیٰ کے خطے میں ایک فعال شراکت دار کے طور پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور خطے میں چائنا، روس یا ایران کے لیے کوئی خلا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے روس، چائنا اور ایران کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا اور مشرق وسطیٰ میں امن کو خراب کرنے کی ان کی کوششوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ چائنا نے دنیا میں اپنا دباؤ بڑھایا ہے، روس اپنے پڑوسی یوکرین کے خلاف وحشیانہ اور غیر منصفانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ خطے میں ایک فعال ساجھ دار رہے گا اور تخریب کاری کے خلاف جنگ میں خطے میں اپنے اتحادیوں سے تعاون کو برقرار رکھے گا۔ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے زور دیا کہ امریکہ اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں زمینی جنگیں اور امریکی افواج کا حصہ لینے والی جنگیں نہیں ہو رہی اور انہیں اس صورتحال پر فخر ہے۔ ہم خطے کے کسی بھی ملک کو عسکری طریقے سے کسی دوسرے کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے کے مثبت مستقبل کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے آپ سب کے اشتراک سے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور وہ خطے سے کہیں نہیں جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ دنیا کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی معیشت کا استحکام تیل کی قیمتوں میں استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ تیل منڈی میں استحکام لانے کے لیے سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی اپنی پیداوار کو 13 ملین بیرل تک لانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ ولی عہد نے کہا ہے کہ عراق میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے ضروری ہے، جبکہ شام اور لیبیا کے مسائل سے پورا خطہ متاثر ہے۔ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ عرب ممالک اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ کا نیا باب کھلے گا۔ امریکی صدر سے ملاقات کے موقع پر سعودی ولی عہد نے کہا کہ افغانستان میں ڈرون حملوں میں مارے جانے والے افراد کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ عراق اور افغانستان دونوں ملکوں میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ طاقت کے ذریعے اقتدار مسلط کرنا نقصان دہ تھا۔ عراق اور افغانستان دونوں ملکوں میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کچھ اقدار مشترک ہیں، جبکہ کچھ متضاد معاملات کا احترام کرتے ہوئے امریکہ اور سعودی عرب کو اپنے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے لیے تمام مسافر اور مال بردار طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں، لیکن اس فیصلے کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فضائی حدود سے پروازوں کی اجازت کا معاملہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہم نے بین الاقوامی پروٹوکول کے حوالے سے اپنے وعدوں اور دنیا کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ میں دلچسپی کی بنیاد پر کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے کچھ مسافروں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ کسی بھی طرح سعودی عرب کی جانب سے مزید اقدامات کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایران کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے، اگرچہ ایران کے ساتھ حالیہ مذاکرات مثبت رہے ہیں لیکن ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ یمن میں تنازع جاری رہنے کی ایک وجہ ایرانی ہتھیار بھی ہیں۔
امریکہ نے سعودی عرب، مصر اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی وجہ بننے والے جزائر تیران اور صنافیر سے امن افواج واپس بلا لی، جہاں نصف صدی سے سعودی عرب اور مصر کے درمیان ملکیت کا تنازع تھا۔ بعد میں اسرائیل بھی اس میں پارٹی بن گیا تھا۔ مصر نے دونوں جزائر کو سعودی عرب کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اسرائیل نے یہ جزائر سعودی عرب کو دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کی تھی۔ تاہم امریکی ثالثی کے باعث اسرائیل نے جزائر سعودی عرب کو واپس کرنے سے متعلق اعتراض واپس لے لیا تھا۔ جزائر کی سعودی عرب کو واپسی اسرائیل اور سعودیہ کے درمیان تعلقات میں پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ریسنٹ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کی پروازوں پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ میزائل بردار ڈرون طیاروں کی جانچ اور مشاہدے کے لیے حال ہی میں روس کے سرکاری وفد نے ایران کے ایک ایئر فیلڈ کا دورہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران روس کو کئی سو ڈرون طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی ڈرون میں سے کسی ایسے طیارے بھی شامل ہیں جو ہتھیار لے جانے کے قابل ہیں، اور ایران روسی فوجیوں کو ان ڈرونز کے استعمال کی تربیت دینے کی تیاری بھی کر رہا ہے، جبکہ ایران نے ایسے کسی بھی معلومات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں ایرانی ڈرونز کے استعمال کا الزام بھی بے بنیاد ہے۔ امریکی قومی سلامتی نے 8 جون کی سیٹلائٹ تصویریں بھی دکھائی ہیں جن میں ایرانی ڈرونز کو دکھایا گیا ہے جو روس وفد نے اس دن دیکھے تھے۔ ایران، جس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو بغیر پائلٹ کے ڈرون طیارے فراہم کیے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے موقع پر گزشتہ روز جمعے کو بحر ہند میں اپنے پہلے بحری ڈرون ڈویژن اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ معاشی حالات سری لنکا کے لوگ خوردنی اشیاء کی قلت برداشت کر رہے ہیں۔ ایندھن اور کھانا پکانے کی گیس خریدنے کے لیے گھنٹوں کی تار میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے جس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، لیکن اب قرضوں سے لدی ہوئی معیشت تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس خوراک، ایندھن اور ادویات کی ادائیگی کے لیے رقم ختم ہو چکی ہے۔ سری لنکا بھارت، چائنا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مدد پر انحصار کر رہا ہے۔ سری لنکن حکومت $51 بلین کی مقروض ہے اور وہ اپنے قرضوں پر سود کی ادائیگی کرنے سے بھی قاصر ہے۔ سیاحت سری لنکا کی اقتصادی ترقی کا ایک اہم انجن ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے سری لنکن معیشت کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور اس کی کرنسی کی قدر 80% تک گر چکی ہے۔ سری لنکا کے پاس قابل استعمال غیر ملکی ذخائر میں صرف $25 ملین ہیں، جبکہ اگلے 6 ماہ کے لیے $6 بلین کی ضرورت ہے۔ نتیجہ دوستو یہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، جہاں پیٹرول، دودھ، کھانا پکانے کی گیس، دوائی اور یہاں تک کہ ٹوائلٹ پیپر درآمد کرنے کے لیے بھی شاید کوئی رقم نہیں۔ سری لنکا کا مستقبل سری لنکا میں جاری معاشی بحران کے لیے حکومت کی آخری امید IMF ہے۔ سری لنکا کے رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قانون ساز 20 جولائی کو ایک نئے صدر کا انتخاب کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کن شرائط کی بنیاد پر IMF سے قرض لیا جائے گا اور نئی آنے والی حکومت کیسے ملک کو معاشی بحران سے نکالتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی صدر کے زیر استعمال صدارتی بگی بھارت نے پاکستان سے ٹاس کے ذریعے جیتی تھی؟ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سامان کی تقسیم ہوئی تو بھارتی صدر کے زیر استعمال صدارتی بگی بھارت نے ٹاس کے ذریعے پاکستان سے جیتی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد تمام چیزوں کی تقسیم ہو چکی تھی، لیکن جب بات بگی کی آئی تو دونوں ممالک ضد پر اڑ گئے۔ دونوں نے کہا کہ بگی ہمیں چاہیے۔ یہ بگھی دونوں ممالک کے لیے خاص تھی کیونکہ اس میں سونے کی پرت لگی ہوئی تھی اور یہ وائسرائے کی بگھی تھی۔ بھارت کی جانب سے ٹھاکر گوبند سنگھ آئے اور پاکستان کی جانب سے یعقوب خان آئے۔ ان دونوں کے بیچ میں کرکٹ کی طرح ٹاس کیا گیا۔ یہ ٹاس بھارت نے جیتا اور اس وقت سے اب تک یہ بگھی بھارتی صدارتی محل میں موجود ہے۔
وزن کم کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ایک 28 سالہ نوجوان نے اپنے وزن میں 127 کلو گرام کمی کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور موٹاپے کے شکار افراد کو ایک امید دلا دی۔ اس نوجوان کا وزن ایک وقت میں 216 کلو گرام تک جا پہنچا تھا اور وہ گوشت کا پہاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میرا وزن اتنا بڑھ گیا تو میری زندگی ہی جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں نے قسم کھائی کہ آئندہ زندگی میں کبھی فاسٹ فوڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد میں صحت مندانہ خوراک کھانے لگا اور باقاعدگی سے ورزش کرنی شروع کر دی۔ میں نے مارچ 2017 میں اس سفر کی شروعات کی تھی اور اب تک میں بغیر کسی سرجری کے اپنے وزن میں 127 کلو گرام کمی کر چکا ہوں۔ اب میرا وزن صرف 90 کلو گرام رہ گیا ہے اور جن لوگوں نے مجھے پہلے کی حالت میں دیکھ رکھا تھا اب دیکھتے ہی انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ میں ہوں۔ وزن کم کرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں زندہ نہیں تھا، بس اس دنیا میں موجود تھا۔ سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ گنیز بک نے الاحصاء کو دنیا کے سب سے بڑے کھجوروں کے باغ کے طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کیا ہے۔ سعودی عرب معیاری کھجور پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ دنیا میں کھجور کا سب سے بڑا نخلستان الاحصاء نخلستان ہے، جس میں 25 لاکھ سے زیادہ کھجور کے درخت موجود ہیں۔ اس باغ کو ملنے والی آب و ہوا اور پانی نے اس کی افادیت اور بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ باغ اپنی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے پورا سال پھل دیتا ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کے ماہرین نے نیند سے جاگتے ہی خواب بھول جانے کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقی مطالعہ کیا ہے، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب انسان نیند سے جاگتا ہے تو 5 منٹ کے بعد خواب کا بیشتر حصہ بھول چکا ہوتا ہے۔ انسان جب سونے کے لیے لیٹے اور نیند کی گہری وادی میں داخل ہو جائے تو اس کے سامنے فلم کی طرح مناظر چلنے لگتے ہیں، جنہیں خواب کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کو خواب یاد رہتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ زیادہ تر لوگ بیدار ہوتے ہی اپنے خواب کا بیشتر حصہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ انسانی دماغ کے متعدد حصے ہیں جو بیک وقت نیند میں نہیں جاتے، ان میں سے کچھ سوتے ہیں اور بقیہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی دماغ کا ایک حصہ محدود یادداشت اور دوسرا مستقبل کی یادداشت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح محدود یادداشت مستقبل یادداشت تک معلومات منتقل کرنے کا بھی ایک حصہ ہے، جو سب سے آخر میں سوتا ہے اور سب سے پہلے جاگ جاتا ہے۔ کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ محدود یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے، مگر جب اسے مستقبل یادداشت والے حصے میں منتقل کرنے کی باری آتی ہے تو معلومات منتقل کرنے والا حصہ سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواب یاد نہیں رہتا۔ عوامی بیت الخلاء استعمال کرنا لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے بیت الخلاء کے بارے میں سنا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف ہو؟ جاپان کے شگیرو بین نامی آرکیٹیکٹ نے عوامی بیت الخلاء میں گندگی اور صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے جدید طرز کے بیت الخلاء ڈیزائن کیے ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف ہیں۔ یہ ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف بیت الخلاء غیر منافع بخش نیپون فاؤنڈیشن کے اقدام کا حصہ ہے، جسے ٹوکیو ٹوائلٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہی اس کے اندر دیکھنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ عوامی بیت الخلاء میں جانے سے ہچکچائیں نہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی بیت الخلاء سمارٹ گلاس سے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اسے استعمال کرنے سے پہلے ہی باہر سے دیکھ سکیں یہ صاف ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص اس بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور اسے لاک کر لیتا ہے تو اس کے شیشے فوراً اوپیک ہو جاتے ہیں، یعنی جس سے باہر کے کسی بھی شخص کو اندر کا منظر نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب جیسے ہی رات ہو جاتی ہے تو ان شفاف بیت الخلاء کی خوبصورت روشنیاں جل اٹھتی ہیں، جس سے یہ بیت الخلاء ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔
بی ایم ڈبلیو کے برقی ونگ سوٹ کی کامیاب آزمائش پیٹر سالزمان نے کی ہے، جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب بی ایم ڈبلیو کمپنی نے ایک برقی ونگ سوٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی زبردست رفتار سے پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی مدد کے بغیر انسان کی اڑنے والی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کی آزمائش گزشتہ 3 برسیں آسٹریلیا کی پہاڑیوں میں کی جا رہی تھی۔ پیٹر اس لباس کو پہن کر ہوائی جہاز سے 10,000 فٹ کی بلندی سے کودے اور پروں کی طرح تیار کردہ پوشاک کو پہنا کر ہوا میں تیرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے برقی نظام کو چلایا اور اپنی رفتار بڑھا کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوٹ سمیت یہ پورا نظام بہت ہلکا پھلکا ہے اور اسے لے کر پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔